نہیں دی تو شاید ورس بھی ہو سکتی ہیں، ورسٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں پری کے والد کو میسج کروں گی، انہیں کہوں گی کہ ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے، اللہ کے واسطے جان چھوڑ دیں، بس کر دیں، اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ آپ کی بیٹی نے 1000 دفعہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں رہنا، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا، تو بس کر دیں اب، کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ بچہ بیچارہ، وہ لڑکا، وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے، لڑکی کو بھی ذلیل و خوار کیا، اسے شیلٹر ہوم سے خدا کے واسطے نکالیں، شیلٹر ہوم سے نکال کے نا اس کو پوری دنیا کے سامنے، میری ریکویسٹ ہے کیمرہ آن کریں، اپنی مرضی کے یوٹیوبرز بلائیں آپ، وہاں پہ کیمرہ آن کر کے نا لڑکی کو ایک سائڈ پہ اس کے باپ کو کھڑا کر دیں، ایک سائڈ پہ لڑکے کو کھڑا کر دیں، ساری دنیا کے سامنے لائیو پروگرام کر کے لڑکی سے پوچھیں کہ تم نے کدھر جانا ہے، وہ بتا دے گی، آپ کے سامنے سچائی آ جائے گی، اس سے بڑی اور میں کیا بات کروں؟ لیکن اتنا ظلم کہ آپ 3 مہینے سے اس کو وہاں سونے نہیں دے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت سارے دعا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں رنرز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ صبح صبح لوگ رو رہے تھے اور زنیرہ ماہم رو رہی تھی، پریشان تھی کہ شیلٹر ہوم میں بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں، آخر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ شیلٹر ہوم میں دعا زہرا بڑی پریشان ہے؟ ان کے فادر کے آگے آپ ہاتھ جوڑ رہی ہیں کہ بچی کو جو ہے وہاں سے نکالیں، بچی بڑی غلط جگہ پر ہے، بڑی ڈسٹرب ہے، کیمروں کے بیچ میں ہے، بچی بڑی پریشان ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس حال تک کس نے پہنچایا ہے؟ آج میں کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گی، آپ پلیز یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ویسے تو آپ ساری دیکھتی ہیں مگر اس کو ضرور دیکھیے گا، اور جو دیکھنے والے دوست یار محبت کرنے والے جو بھی ہیں، آپ کے ہیں یا ہمارے ہیں، وہ بھی مجھے اس کا ضرور جواب دیجیے گا کامنٹ باکس میں۔ آپ بتائیں بچی اس حال میں کیوں ہے؟ بچی اپنے ماں باپ سے دور شیلٹر ہوم میں کیوں ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ظہیر؟ آپ لوگ؟ آپ کو آج بڑی محبت نظر آ رہی ہے کہ شیلٹر ہوم میں بڑی پریشان ہے بچی، گھر سے نکال لیں، آپ اس کو واپس لائیں۔ آپ جو یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو ہیں، اذان کا بھی پیچھے حوالہ دیتی ہو، نہ کبھی قرآن پکڑتی ہو، اذان ہو رہی کیسے مسلمانوں کے، نہ تمہارے سر پر دوپٹہ ہے اور نہ تمہاری زبان بندی ہو رہی ہے کہ اذان کے احترام میں اپنی زبان بندی کر لوں، سر پر دوپٹہ اوڑھ لوں۔ یہ تمہاری نظر میں اس اللہ کی اذان کی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں اگر اذان ہو رہی ہو نا، ہم سب سے پہلے بچوں سے اور بڑوں سے سب سے کہتے ہیں کہ دوپٹہ پہنو، اذان شروع ہو چکی ہے، کام ہو رہا ہے، آواز بند کر دو۔ مسلمان یہ ہوتا ہے، تم تو مسلمان بھی نہیں ہو ڈھنگ کی۔ معذرت کے ساتھ کسی کو کہنا نہیں چاہیے، مگر جو چیز دیکھی آج میں بتا رہی ہوں۔ اگر مہدی صاحب کی بیٹی کا اتنا دکھ ہو رہا ہے نا، اتنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ نہ اس کو رات کو نیند ہے، رات بھر غیر مردوں کے ساتھ بیٹھی لائف کرتی رہتی ہے، صبح فجر تک یہ جاگتی ہے، فجر میں بھی اس کو، یہ شادی شدہ عورت ہے، تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہاری شادی لائف کیسی ہے؟ نہ تمہاری اولاد ہو رہی ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تمہاری شادی شدہ لائف بالکل برباد ہے، 4 4 5 5 بجے تک تم لائف میں بیٹھی رہتی ہو، صبح تم پھر لائف میں آ جاتی ہو، مطلب تمہاری زندگی کس طرح سے چل رہی ہے؟ تم کسی بھی طریقے سے شادی شدہ زندگی کی تو لگتی ہی نہیں کہ تمہاری شادی شدہ زندگی چل رہی ہے۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھو، ایک طرف کر دو، ایک اچھے سے سائیکیٹرسٹ، میری طرف سے تو فاطمہ ریاض کو ہی دکھا دو، کیونکہ آپ لوگوں نے جس طرح سے رات میں بیٹھ کے فاطمہ ریاض کے قصیدے گائے نا، وہ کالے کوے سے لے کے جبری سے لے کے، آپ جس طرح سے اس فاطمہ ریاض کی تعریفیں کر رہے تھے کہ بڑی بیچاری نڈر وکیل ہے اور بڑی جانبداری سے اس نے مقابلہ کیا اور یہ کیا، تو اتنی ذہین، اتنی نفسیاتی، جس کو جج صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو تو فوراً نکال باہر کرو، آپ بالکل اسی سے کنسرن کریں اور اس کو اپنا دماغی علاج کروائیں۔ آپ کو ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، آپ کی میرج لائف بالکل صحیح نہیں چل رہی، آپ کی زندگی بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی چیز کی کمی کا شکار ہیں، اور اس کی زیادتی، اس کی جو غصہ ہے وہ آپ مہدی صاحب کی اس بچی کے ساتھ لے رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس یہ بچی 3.5 مہینے تھی، کیا کیا آپ نے؟ بڑے عیاشی میں رکھا، بڑے خوش و خرم رکھا، ایک گندے سے کوارٹر نما کمرے میں اس کو جس طرح سے پھینکا ہوا تھا، اور آپ ہمیں بتاتی رہیں کہ وہ بڑی عالیشان محل میں رہتی ہے، بڑی خوش اے سی کے اندر سوتی ہے، پزے کھاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ بھی عوام نے دیکھ لیا۔ پھر جس طریقے سے آپ نے اس کو اپنی اترن پہنا کے، اس کو چڑیل کی طرح میک اپ کر کے آپ نے بٹھایا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ پھر اسی کے باپ کے اوپر باتیں بھی کروائیں، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ سب کچھ ظہیر اور اس کی ماں کا تمام چیزیں ہم نے، عوام نے ایک ایک چیز دیکھ لی ہے۔ آج آپ کے پاس یہ آخری حربہ، یا آج جو آنسو نکل رہے ہیں نا کہ ظہیر سے بات ہوئی ہے، بڑا پریشان ہے، وہ زہرا کاظمی کے لیے پریشان نہیں ہے،
اس کو رتی برابر بھی فکر نہیں ہے زہرا قاسمی کی. اگر رتی برابر یہ جو کیمروں کے اندر بچی رہ رہی ہے اتنے محاصرے میں، یہ اسی کی وجہ سے. یہ نہ تو دھمکیاں لگاتا، نہ اس کے باپ کو فون کر کے دھمکیاں لگاتا، نہ یہ سارا کچھ ہوتا. باپ بیچارہ ایسے تڑپے نا، یہ کون سا خون کا رشتہ ہے اس کا؟ یہ آج بڑا سگا بنا ہوا ہے. یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ شوہر نام نہاد اور سگا یہ ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ اپنے چکر میں ہے بھائی. اس کو اپنی جان بچانی ہے. اس نے جو کارنامے کیے ہوئے ہیں نا، اس کی بچت کروانی ہے اس کو زہرا قاسمی سے کوئی لیاؤ دھاؤ نہیں ہے. اس کو کوئی محبت شبت نہیں ہے. محبت ہوتی تو داتا دربار پہ پھینک کے نہ جاتا. بچی کو جس طرح سے لاہور سے یہاں لایا گیا تب اس کو وہاں اٹھا کے نہ پھینکتا. اس کو کس طرح سے حلقے زدہ اس کا چہرہ، اس کا مار پیٹ کر زدہ چہرہ، پورے سب نے دیکھا ہے. آج کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سگے ہیں، مہدی صاحب ظلم کر رہے ہیں، مہدی صاحب یہ کر رہے ہیں، مہدی صاحب وہ کر رہے ہیں. پھر وہی گندی زبان اس کی. بھائی اللہ تعالیٰ سچ بھلوا رہا ہے. میں سچ کہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ میں نے نہیں دیکھے. اتنے گھٹیا لوگ کہ کل وہ پھر کہتی ہیں کہ میرے پاس ایسی چیزیں آئی ہیں، بلال صاحب نے ایسی چیزیں بتائی. ارے بلال کو تو میں کیا کہوں، بلال تو خود کراچی میں ایک جھوٹا مشہور. آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ یہ بندہ کبھی کورٹ وغیرہ میں نہیں آیا، کبھی عدالتوں میں نے اس کو نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا چھتوں پر دیکھا، کسی گاڑی کے پیچھے دیکھا، کسی منڈیر کے پیچھے دیکھا، کسی درخت کے اوڑ میں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. کل یہ عدالت میں تھا. اس کو پتہ تھا کہ یہ فاطمہ ریاض جو ہے نا کیا اسٹیٹمنٹ دینے والی، کیونکہ ظاہر ہے جس کو طوطے کی طرح رٹوایا گیا تھا، جس کو ایک اداکارہ بنا کے، اب وہ تو تھیں ویسے ہی مینٹل کیس نکلی، ان سے تو باتیں نہیں کی گئی، ان کا بھانڈا تو وہیں پھوٹ گیا. اور جج صاحب نے بھی جس طرح سے ان کی چیزیں نکال کے نئی کمیٹی بنائی، یہ تو ان کا تو ڈرامہ چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا. اب اس کی تعریف، میں نے کہا تھا نا اگر یہ رات میں لائف میں بیٹھ کے اس کی تعریف کریں گے تو سمجھ جائیے گا کہ اسکرپٹ کہاں لے کے گئی ہے، ڈائریکٹر کون ہے، اور اتنے حق سچ کے ساتھی ہیں. اور اتنا آپ کو لگتا ہے کہ بچی بیچاری بڑی اچھی، اور بچی کو بڑا شیلٹر ہوم میں بچی بڑی خوش ہے. آپ نے شاید ڈاکٹر کی رپورٹ سے اندازہ نہیں کیا. جج صاحبہ نے جو کہا اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے بات ہی نہیں کی. جج صاحبہ نے کہا بہت آرام سے ہے، بڑی اچھی جگہ پہ ملاقات ہوئی. نہ تو آپ نے ان کو بھی خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی، جج صاحبہ کو نہیں خریدی گئی نا. یہ ایک ایکٹر آپ کو، جو ڈاکٹر عظمیٰ بھی تھی، وہ بھی انہوں نے بھی رپورٹ لکھنی چاہیے تھی. اب جو آئے گی رپورٹ آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں پتہ. یہ نور بی بی کو آگے کر دیجئے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ، میں بھی ہاتھ جوڑ رہی ہوں. نور بی بی کو آگے کر دیجئے. جس غار میں اس کو چھپا رکھا اپنے گھر کی، جس صندوقچی کے اندر اس کو بند کیا ہے، وہاں سے نکالیے اور عدالتوں میں پیش کیجئے. خود بھی آ جائیے ملزمان، آپ تو خود اشتہاری ملزمان ہیں، آ کے پیش ہوئیے. اور سچ کے جو ڈنکے بجاتی ہیں نا اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے، اور لوگوں کے باپوں کو آپ مشورے دیتی ہیں کہ لڑکی کا اچار ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لڑکی تو اتنی بدنام ہو گئی، لڑکی یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. اور اب آپ کے فسانے جو ہوگا نا ختم. اور پلیز میری ریکویسٹ سنیے، اپنی لائف کی طرف توجہ دیجیے. آپ کی اپنی میرٹ لائف بالکل بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے، اور اس کو ایک دوست سمجھ کے کر لیجیے گا. ویسے میں آپ جیسے ان کو دوست بنانا پسند نہیں کرتی، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ ضرور فاطمہ ریاض کے پاس آ جائیں، اور اسی بہانے آپ کا عدالت میں بیان بھی ہو جائے گا، اور آپ کا سیکیٹرسٹ سے اچھا سا علاج بھی ہو جائے گا. بہترین ڈاکٹر تھیں وہ، آپ کا بہترین علاج کریں گے. امید ہے مجھے کہ آپ کو چھٹی مٹی کر کے بھیجیں گے یہاں سے. اپنی میرٹ لائف دیکھیں، سو جائے کریں تھوڑی دیر، رات کو آرام کیا کیجئے. صبح اچھی بچیوں کی طرح جاگ کر میاں کو سی آف کیا کیجئے، خداحافظ کیا کریں اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو. اور یہ سب چیزیں ختم کریں، اپنی لائف دیکھیں. مہدی صاحب ہیں اپنی بیٹی کی لائف سدھارنے کے لیے، وہ سدھار لیں گے. آپ ظہیر کی ماں مت بنیں. ظہیر کی اپنی ماں کو ذرا اس صندوقچی سے نکالے جس کے اندر آپ نے اس کو تالا لگا کے بند کیا ہوا ہے نا، اس صندوقچی سے نور بی بی کو باہر برآمد کیجئے، اور کہیے کہ ہم تو بڑے صاف ستھرے اچھے سیدھے سادے لوگ ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں بچی سے. تو لا کے پیش کیجئے نا. عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہوتے؟ ایک ایک چیز جھوٹی، ایک ایک چیز غلط. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ وہ کیا رات کو بڑے آپ لوگ زور و شور سے ایک چیز کہہ رہے تھے، کیا تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا ہاں، لعنت اللہ علی قوم الکاذبین، لعنت اللہ علی. تو یہ سوچیے گا جس کو لعنت آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ لعنتیں کدھر پڑیں؟ آپ اپنے ذرا فیس نا، یہ جو آٹا مل کے آ جاتی ہے نا منہ آٹے میں دے کر، اس کو ذرا اتاریں، فیس واش کیجئے اچھی طرح، اور آ کے سامنے دیکھیے. ہم کو دیکھیں، ہم تو اپنا ایک بھی میک اپ نہیں کر کے اپنا سیدھا سادہ منہ جیسا بھی لے کر آتے ہیں. الحمدللہ. لعنت اللہ علی قوم الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے. میں ایسی بات نہ کرتی، مگر آپ نے جس طریقے سے پھر سے مہدی صاحب پر اٹیک لائی ہیں، اور پھر سے آپ نے جس طریقے سے شیلٹر ہوم کی انتظامیہ پر سوال اٹھایا، شیلا رضا صاحبہ کے اوپر آپ لوگوں نے رات میں تہمتیں لگائی ہیں، بکواسیات کی ہے. میں نے کہا تھا اس ڈاکٹر کے بیان کے بعد صرف وہی لوگ اس کی تائید کریں گے جنہوں نے اس کو لانچ کیا، اور آپ لوگوں نے اس چیز کو ثابت کر دیا اپنی فضول قسم کی لائف ٹرانسمیشن میں، جس کو کوئی دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا. یہ وہ حقائق تھے جو ان کی لائف کا میں نے ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے سچ اور حق بولنے کے لیے دی ہے،
اور اللہ تعالیٰ ضرور ان جیسے لوگوں کو جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنائیں گے. ابھی بس 1-2 دن اور ہیں، پھر دیکھیے گا آپ کا تماشا کھیل سب ختم ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، جو کچھ کہنا چاہتے ضرور کامنٹ باکس میں کیجیے گا. خدا حافظ.